کہاں تک کی ہے، دنیا میں رہ کر اس کا خوف اپنے دل میں کہاں تک رکھا ہے۔ تو دنیا میں اگر خدا کو ایک مانتا رہا تو یہ بتا کہ تو نے اس کی عبادت کہاں سے کی ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں ایک ہی سوال کے اندر اتنے سوال فرشتے قائم کرتے جائیں گے، خدا کی قسم دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تو اسی کے اندر اتنے سوال قائم کیے جائیں گے کہ انہی سوالات کے کرتے کرتے قیامت آ جائے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ صرف یہ ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں، ادھر سوال ہوا ادھر جواب ملا، بخشش کا فرمانا ہو گیا۔ لیکن گناہگار جو سیاہکار جاتا ہے ایسا نہیں کہ اس میں فوراً سوالوں پر سوال ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو۔ آپ کہیں گے قبر و حشر کی تیاری کیا ہے؟ تو نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، اچھے کام کیجیے، علماء سے محبت کیجیے۔ حضرات ماں باپ کی خدمت کرتے رہیے، ہمیشہ عقل حلال کمائیے، سود سے بچیے، اور اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رکھیے کہ ہمیں ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کو خیر بات کہنا ہے، اور ہمیں دنیا سے گورستان میں اسی قبرستان میں قیامت تک رہنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آئیے میں آپ کو بتاؤں بصرہ کے اندر یہ کسی چلتے پھرتے نے نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ امام غزالی مکاشفۃ القلوب کے اندر تصریف فرماتے ہیں۔ بصرہ میں ایک شخص رہتا تھا، لیکن عالم کیا تھا کہ جب وہ صبح کو اپنے گھر سے نکلتا تو سیدھے شراب خانے میں جاتا، اور صبح سے شام تک شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست رہتا، حتیٰ کہ وہ بصرہ کی گلیوں سے گزرتا تھا تو لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ فلاں شرابی کا گزر ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دن بھر شراب کے نشے میں مست رہتا تھا۔ جب یہ مرا، اس کا انتقال ہوا، بصرہ کے لوگوں نے اعلان کر دیا لوگوں آج اس کا انتقال ہوا ہے جو دن بھر شراب کے نشے میں رہتا تھا، اس لیے اس کو کوئی غسل نہیں دے گا، کفن نہیں دے گا، نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ پورے بصرہ میں اعلان کر دیا گیا، ائمہ مساجد کو آگاہ کر دیا گیا آپ نماز جنازہ نہ پڑھائے، حضرات کوئی غسل نہ دے، کفن نہ دے۔ بہت کہا گیا، لیکن بصرہ کے لوگوں نے کہا ایسے شخص کو ہم کیسے غسل دے سکتے ہیں، کیسے کفن دے سکتے ہیں، کیسے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ جو دن بھر شراب کے نشے میں مست رہتا ہو، اس لیے اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو کفن دیا جائے، نماز پڑھی جائے، اس کا غسل کیا جائے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ عورت تھی حضرات، شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت نے صبح سے شام تک انتظار دیکھا، لیکن بصرہ کا کوئی شخص نہیں تھا جو آگے بڑھ کر یہ کہتا کوئی بات نہیں، شراب پیتا تھا، یہ اس کا گناہ تھا، لیکن تھا تو مسلمان ہی، ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کو کفن دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بڑھ کر یہ کہتا۔ حضرات عورت نے صبح سے شام تک انتظار کیا، جب کوئی بصرہ کا مسلمان آگے بڑھ کر نہیں آیا تو اس عورت نے اجرت پر 4 لوگوں کو بلایا اور کہا اے لوگوں میں تمہیں اس کی قیمت دوں گی، اس کی اجرت اور پیسہ دوں گی، میرے شوہر کے غسل، میرے شوہر کو اٹھانا ہے، غسل میں دیتی ہوں، اس لیے کہ شریعت میں اجازت تو نہیں ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت مرد کے جسم کو ہاتھ لگائے، اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے لیکن ڈائریکٹ اس کے جسم کو چھو نہیں سکتی ہے۔ لیکن ایک عذر یہ بھی ہے کہ اگر میاں بیوی جنگل میں ایسی جگہ سفر کر رہے ہیں اور میاں کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، کوئی آبادی اور بستی نہیں ہے، دور تک کوئی انسان نہیں ہے، تو اب اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی غسل نہیں دینے کو تیار ہے، تو میں اپنے شوہر کو ناپاکی کی حالت میں بغیر غسل دلائے میں قبر میں نہیں پہنچاؤں گی، اس لیے کہ آدمی کو اس لیے غسل دیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے کہ اس کو قبر میں جا کر کے تیسرے سوال پر رسول اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت مولانا دلشاد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا حضرات توجہ بس بہت تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ قاری مولانا شاکر صاحب بہت اچھے خطیب بھی ہیں اور بڑا اچھا کلام بھی پڑھتے ہیں، اور یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، نام نہیں جانتا ماشاءاللہ، یہ ہمارے سب سر کے تاج ہیں۔ حضرات نقیب ہندوستان مولانا شمیع اختر صاحب جو پہلے بھی یہی ملاقات ہوئی، بہت اچھے نقیب ہے،
بس میں ان سے بھی کہوں گا نعرہ آپ نہ لگائیں، یہ لگائیں تو لگائیں، آپ آرام کرنے وقت کم ہے، آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے۔ حضرات ان کا بھی تو حق ہے، بس توجہ چاہتا ہوں جلدی سے۔ عورت نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو آپ کا فون آیا تھا تب ہم اور عامر بھائی بریلی شریف میں تھے، وعدہ بریلی شریف میں ہوا تھا، ایک مرتبہ اور فون کیا تو میں کان پھسائے جا رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ یہ محبت رکھتے ہیں، فون کرتے رہتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرا دیتے ہیں، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے بغیر کسی تمہید کے سیدھے سیدھے شروع کر دیا کہ حضرت فرمایا تو وقت بہت کم ہے، اور واقعی ہے بھی کم، ایک تو بھوک ہے پھر نماز بھی پڑھنا ہے، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ نیت کر کے آپ سبحان اللہ کہیں کہ میں جو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں اللہ اس کا ثواب مرحوم کوثر بھائی کی روح کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس سے آپ سبحان اللہ کہیں، اللہ ان کے بھائیوں کو بہنوں کو بھی صبر عطا فرمائے۔ حضرات تو اس عورت نے بصرہ کی اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو غسل دیا، کفن دیا، اور جو بلائے تھے 4 لوگ مزدوری پر ان سے کہا جنازہ اٹھائیے، تو بصرہ کے لوگوں نے کہا تھا خاتون ہم بصرہ کے کسی بھی قبرستان میں تمہارے شوہر کو دفن نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ یہ شرابی تھا، اس لیے ہم نے غسل نہیں دیا، اس لیے کفن نہیں دیا، اس لیے نماز نہیں پڑھی، لیکن بصرہ کے کسی بھی قبرستان کے اندر ہم اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں بصرہ سے باہر اپنے شوہر کے جنازے کو لے کر کے چلی جاؤں تو کوئی پابندی تو نہیں، کہا بصرہ شہر کے بعد آپ نے جا کر جنگل میں دفن کر سکتی ہو، تو عورت نے کہا تھا اے لوگو میرے شوہر کے جنازے کو اٹھائیے، لوگوں نے اٹھایا تھا جو مزدوری پر آئے تھے، چلے تو کچھ لوگ ساتھ ساتھ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے راستے سے بصرہ کے قبرستان میں لا کر کے دفن کر دے، کچھ لوگ دیکھنے کے لیے رکھوالی کے لیے ساتھ